بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں جو کہ مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے آڈیٹوریم میں اولیاء مقبول جان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس کا عنوان ہے کہ پاکستان کا سیاسی، معاشی اور عدالتی نظام تباہی کے دہانے پر۔ یہ تینوں ہی موضوعات جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی یہ تفصیلی قسم کے موضوعات ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ سیاسی نظام کے بارے میں بھی گفتگو، اور معاشی نظام کے بارے میں گفتگو، اور عدالتی نظام کے بارے میں گفتگو یقینی طور پہ ایک بڑی شاندار گفتگو ہوگی۔ تو میں آپ سب کو اس کی دعوت دیتا ہوں اس گفتگو کو سننے کی، اور پھر اس پہ سوال و جواب کرنے کی۔ بہت شکریہ اولیاء صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ اس موضوع کی مایوسی اور پژمردگی سے آپ ایک دم خوفزدہ ہو جائیں، میں اپنی اس گفتگو کا آغاز ایک ایسے واقعے سے بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں امید ہے، اور امید بھی ایسی ہے کہ آپ یقیناً کھلکھلا اٹھیں گے کہ یہ جو ہم تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر سے ہمارے لیے کیا بہتری برآمد ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے دوستوں کو، جن میں سے عبد المجید سالک اور اس کے بعد نذیر نیازی اور بے شمار لوگ تھے، تو ان سے کہا کہ میرے اس سوال کا جواب ایک صاحب کے پاس ہے جو باہر سے آئے ہیں، اور وہ سیدنا علی حجویری کی مسجد میں رہائش پذیر۔ تو کس دن چلیں گے؟ تو لیں گے، کل صبح چلے جائیں گے۔ تو علامہ اقبال عموماً ایک اپنی چارپائی نکالتے تھے اور اس پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور گپیں شروع ہو جاتی تھی، اور کہتے ہیں کہ اتنی شاندار اس کی ان کی محفل ہوتی تھی کہ لوگوں کو بھول جاتا تھا کہ اس پہ اپنے کام کیا ہوتے ہیں، کہ کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ تو اگلے دن صبح وہ اپنے بیٹھے، اپنا تو گپ شپ لگائے، ہوکا چلتا، بھول گئے، شام ہو گئی۔ اگلے دن پھر شام ہو گئی، تیسرے دن پھر شام ہو گئی۔ تو چوتھے دن صبح ایک صاحب آئے تو علی بخش کو ایک چٹ دے گئے کہ تمہارا صاحب لگتا ہے نہیں آئے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آنے کا، تو یہ تم اس کو ایک چٹ لے لو اور تم اس کو اس کا تیرے سوال کا جواب ان کے پاس ہے۔ تو وہ مولانا روم کا ایک شعر تھا جس کے اوپر علامہ اقبال نے ایک پوری نظم تحریر کی کہ ہر بنائے کوہنا کا باداں کنت، اولاں بنیاد را ویراں کنت۔ اگر تم کسی پرانے گرتے ہوئے مکان کو درست کرنے کی تگ و دو میں لگے ہو تو پھر پہلے اس کی بنیاد سے اس کو گراؤ اور دوبارہ اس کو بناؤ۔ پاکستان کا 75 سال کا جو سارے کا سارا سفر ہے، وہ سفر جو ہے اب اس سطح پہ آ گیا ہوا ہے کہ اب بڑے سے بڑا شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اس کی بنیاد سے اس کو ویران نہ کیا جائے، ہم اس عمارت کو کھڑا نہیں رکھ سکتے۔ پاکستان کی سیاست ایک ساتھ بند گلی میں ہے۔ پاکستان کی معیشت ایک ایسی جگہ پہ آ پہنچی ہے کہ ہم شاید اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کریں تو ان حالات میں اس کو درست نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے، جس کو ہم لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں، اور جسٹس سسٹم، وہ بھی مکمل طور پہ کلیپس کر گیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ انگلش لینگویج بک سوسائٹی کی کتاب ہے، اور یہ اکنامکس کے اندر جو انگلینڈ میں کورس ہوتا ہے اس کے اندر یہ 1965 سے لے کے 70 تک پڑھائی جاتی تھی۔ اس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو ڈیولپمنٹ اکنامکس۔ یہ دنیا کی ڈیولپمنٹ اکنامکس کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر تقریباً 70 صفحے سے شروع ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز، بلکہ 59 سے ماڈلز آف دا ڈیولپمنٹ سے شروع ہوتے ہیں، اور 70 اور 118 صفحے تک دو ایگزامپلس ہیں کہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ مجھے ایک عجیب و غریب ہوتی ہے دا گرین ریولوشن ان دا ویسٹ پاکستان، اور اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آف ویسٹ پاکستان۔ یہ ہمارا ماضی ہے
جس طرح آج میرا بچہ پڑھتا ہے کہ ملائیشیا میں کیسے ہوا تھا، کوریا میں کیسے ہوا تھا، آج کل ویتنام کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش کے بارے میں پڑھا جاتا تھا، لیکن 3-4 دن سے بنگلہ دیش کے بارے میں بھی اب لوگوں نے بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو یہ وہ کتاب میں نے اپنی کتابوں کی اس لائبریری میں بڑی نمایاں کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کم از کم میرا آنے والا بچہ بھی یہ ضرور سے سوچے کہ ہم میں کبھی بھی ایک اچھا دور بھی آیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ نہیں آیا تھا۔ لیکن پاکستان کی جو تباہی کا آغاز میں اس داستان کی طرف نہیں جانا چاہتا، وہ بنیادی طور پر شروع ہوا ہے 1970 کے بعد۔ 1970 ایک بینچ مارک تھا پاکستان کی ساری سیاست کے اندر۔ 1947 سے لے کے دسمبر 1970 تک پاکستان میں کبھی بھی آزادانہ اور بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخاب نہیں ہوا، کبھی بھی۔ 1954 کے جو الیکشنز تھے وہ بھی جس طرح کے تھے، صوبائی اسمبلیوں کے تھے، وہاں سے قومی اسمبلی سلیکٹ کی گئی تھی۔ 1956 کا آئین بنا تھا، اس کے تحت 1958 میں الیکشن ہونے تھے، لیکن ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا تھا، نہیں ہو سکے۔ 1962 کے اندر آئین بنا تھا، اس کے بعد انہوں نے کوئی 40,000 یہاں پر کونسلر تھے، 40,000 کونسلر جو تھے وہ ایسٹ پاکستان سے تھے، ان میں سے فاطمہ جناح کو ہرایا تھا۔ بالغ رائے دہی پر 1970 میں پہلی دفعہ الیکشن ہوا۔ بالغ رائے دہی کے وقت تک انگریز 3 اداروں کو یہاں چھوڑ گیا تھا، اور ان کی حکومت تھی، وہ جب چاہتے تھے، جیسی حکومت چاہتے تھے، جس طرح کے لوگ چاہتے تھے، ان کو یہاں پر برخوردار کرتے تھے۔ انگریز ایک بیوروکریسی چھوڑ گیا تھا، سول بیوروکریسی، یہ ٹاپ پہ تھی۔ ڈپٹی کمشنر، کمشنر، چیف سیکرٹری، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے لوگ بڑے کمال، کیبنٹ سیکرٹری، یہ سارے لوگ بڑے کمال کے لوگ ہوتے تھے۔ ایون دی ڈیفنس سیکرٹری بھی تھا، وہ بھی اس وقت فوج جو تھی اس کے تھرو ہی اپنی بات پہ آگے بڑھاتی تھی۔ ایوب خان کو جب اپنی ایکسٹینشن چاہیے تھی تو سکندر مرزا جو تھا وہ اس وقت ڈیفنس سیکرٹری تھا، اور ڈیفنس سیکرٹری کے پاس اس کی سمری گئی ہوئی تھی، اور روز وہ کہتا تھا یار میری سمری آگے بھیج دو، تو وہ نہیں جاتی تھی۔ لیکن وہ لکھتا ہے کہ میں نے ایک دن راولپنڈی چلا گیا، اور میں نے جا کے نور خان کراچی چلا گیا، اور نور خان وزیر اعظم تھے، میں نے جا کے ان کو زور سلوٹ کیا۔ میں نے کہا سر کو نظر کرم پنڈی بھی کے تشریف لائیں، ساتھ آپ کا نزدیک گھر ہے آپ کا، اس سے بھلوال کے ساتھ آئیں کبھی۔ تو اس نے وزیر اعظم نے پنڈی کا دورہ رکھ لیا۔ تو پنڈی کا جب دورہ رکھا تو اس کے دوران کہتا ہے کہ میں نے 21 کے جائے 36 لوگوں کی سلامی دے دی، زبردست قسم کے کھانے، یہ وہ ڈنر۔ اتنا اس کو اچھا لگا کیونکہ ظاہر بات ہے پورا خاندان جو تھا وہ انگریز نے اسی حساب سے پالا ہوا تھا۔ تو اس نے، میں جاتے ہوئے کہا، میں نے کہا ساڈی ایک فائل رہ گئی ہے کو پئی نظر کرم۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایکسٹینشن کی فائل ہے، تو میرا دوست ہے حالانکہ سکندر مرزا، لیکن وہ کہتا ہے کہ کچھ دیر ٹھہر میں کرا لوں گا۔ تو کہتا ہے وہ مجھے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا سیریس میٹر ہے، لیٹس تھنک اوور اٹ، اور ہم سوچ کے بات کریں گے، لیکن چلو میں کر دیتا ہوں۔ تو وہ 2 سال کی ایکسٹینشن تھی، نون صاحب نے 4 سال کی ایکسٹینشن کر دی ایوب خان کی۔ تو اس وقت تک 1971 کے الیکشن تک کہ پاکستان کا جو پورا ملک ہے، یہ اس کے بعد فوج کی بیوروکریسی، وہ پہلے سینئر پارٹنر تھے، جونیئر پارٹنر تھے، پھر سینئر پارٹنر، اور اس نے جو ایک اشرافیہ بنائی ہوئی تھی، یہ اس کی حکومت تھی یہاں پر۔ 1970 میں جب بالغ رائے دہی پر انتخابات ہوئے تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ 1920 کے الیکشن سے جہاں آ گئی تھی، یہ گھبرا گئی۔ ایسٹ پاکستان میں میرے جیسے بیوروکریٹس نے اور ان ایجنسیوں نے رپورٹیں بنائی تھیں کہ شیخ مجید کو کون جانتا وہاں، اگر طلع سازش کے اس میں ناکام ہو چکا ہوا ہے، 6 نکات کی حیثیت کیا ہے؟ یہ نظام اسلام پارٹی ہے، مولوی فرید کی کمال کی پارٹی ہے، جماعت اسلامی کا بڑا زیر اثر ہے وہاں پر، خواجہ ناظم الدین اور ان لوگوں کی پارٹیاں جو ہیں وہ بڑی زبردست ہیں، خواجہ خیر الدین ہوتے تھے وہ ہیں، یہ سارے کے سارے، اور عبد القادر چودھری اور نور الامین، یہ جیتیں گے۔ اور انہوں نے باقاعدہ ایک بنایا تھا کہ ایک سپلٹ سب مینڈیٹ آئے گا۔ یہاں پر بھی انہوں نے یہ بنایا تھا کہ ممتاز دولتانہ کی جو کونسل مسلم لیگ ہے، جس کے اندر ہر بڑا آدمی شامل تھا، کوئی ایسا بڑا شخص نہیں تھا جو کہ اس کونسل مسلم لیگ میں شامل نہیں تھا۔ سندھ کے وڈیروں کو اس نے، بھٹو نے اپنے انفلوئنس کی جگہ سے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، جن میں مخدوم طالب الوالا تھے، محمد المیت جتوئی تھے، رسول بخش تالپور تھے، یہ سارے سندھ کے اس کے ساتھ تھے۔
کراچی جو تھا اس کے اندر جماعت اسلامی کا انفلوئنس تھا، لیکن وہ بھی سمجھتے تھے کہ کراچی میں ہم اور کچھ نہیں تو 1-2 سیٹس اور طرح کی نکال لیں گے۔ کے پی کے اور تو نظر انداز تھا، 3 ایم این ایس کی کیا حیثیت ہے بلوچستان میں، 6 ایم این ایس کی کیا حیثیت تھی پورے اس کے اندر جہاں کے 300 کی اسمبلی تھی، وہاں تو پنجاب اور بنگال کی بات تھی۔ تو ان کی اسٹانشمنٹ یہ تھی، حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے، اور وہ جو محبت کا زمزم بہ رہا ہے، اور جو انہوں نے الطاف حسن قریشی صاحب نے اردو ڈائجسٹ میں ایک شاندار قسم کی رپورٹ بنائی تھی، آج پتہ چلتا ہے کہ یہ رپورٹیں اس وقت بھی اسی طرح کی فیڈ بیک سے لکھی جاتی تھیں کہ جس میں انہوں نے جماعت اسلامی کو وہاں سیکنڈ بگیسٹ پارٹی بنایا ہوا تھا، اور یہاں بھی جماعت اسلامی کو تھرڈ بگیسٹ پارٹی بنایا ہوا تھا، اور یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، تو یہ ہار گئے۔ اس دن سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عوام کی مینڈیٹ کو یہاں برسر اقتدار نہیں آنے دینا، اور یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اور اس کے بعد سے آپ ایک سے ایک دن آپ لے لیں، آپ کو پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی گہری کھائی کے اندر جاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے جو چھوٹے چھوٹے پیچز ہیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں شاید بہت ترقی کرتی، میں آج وہ پوری کی پوری امریکن ایڈ کی وہ پورے کا پورا گراف لے کے آیا ہوں کہ ہمیں کس وقت بھیک ملتی رہی ہے اور ہم سٹیبل رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہم سیٹوں اور سینٹوں کے وقت ہمیں بھیک کیوں ملتی تھی؟ کیونکہ امریکہ جو تھا وہ گھس گیا تھا ویتنام کے اندر، اور گھس اس لیے گیا تھا کہ فرینچ جو تھے وہ انہوں نے کہا ہم داخل ہو رہے ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے اس کو گھسنا پڑا، تو کوئی راستہ نہیں تھا ادھر یورپ میں نیٹو میں پھنسے ہوئے تھے، ہمیں سینٹو کے ذریعے انہوں نے اس میں انوالو کیا تھا، اور اس کے بعد ہم بھی اس کی مددگار ہوتے تھے، اور ایوب خان کو نعمتیں ملی اس کے سارا کچھ۔ ضیاء الحق کے زمانے کے اندر ہم بہت بڑی جنگ لڑ رہے تھے، ہم تو مرد مجاہد جاگ ذرا، ہم تو سینٹرل ایشیا جانا چاہتے تھے، اور ہم تو وہ جہاد لڑنا چاہتے تھے کہ جس نے ایک دن بیت المقدس جا کے فتح کرنا ہے، اور ہم نے تو دیے زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، ہم تو وہ لوگ تھے، اور ہم نے تو موٹو چینج کر دیا تھا اپنے اس کا، تو ہمیں اتنا پیسہ آیا تھا کہ جس کی کوئی حساب ہی نہیں، یو ایس ایڈ کے تحت باقی ہماری اکانومی جو تھی وہ سٹیبلائز نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے اس کو خرچ کر کے جو پیسہ آیا تو خرچ کرو۔ پھر ضیاء الحق کے بعد کا پیریڈ جو تھا وہ چونکہ ہماری عادتیں اس طرح کی ہو چکی ہوئی تھیں کہ ہم نے کبھی بھی اپنا بیسک پلاننگ نہیں کی تھی، تو ہم نے پھر اس کے بعد ہمارے ایسا پیریڈ آیا کہ ہمارے پر قرضہ چڑھنا شروع ہوا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 88 سے پہلے پاکستان پر قرض نہیں تھا، $2.5 بلین سے اوپر پاکستان کی قرض کی صورتحال۔ پہلا قرضہ جو ہے پاکستان میں وہ ہوا ہے 88 میں، جو پہلا ہم اس کے بعد میجر قرضہ لیا وہ بے نظیر کے زمانے میں لیا ہے، اور 88 کے بعد پھر ہم نے قرض لیتے لیتے 1999 آ گیا، اور پھر 2001 میں 9/11 آیا، اور ہمارے پاس جو ہے پھر ایک سپیس آ گئی۔ ہم سمجھتے ہیں شاید مشرف نے پاکستان کے اوپر بڑی مہربانی کی تھی، اور مشرف جو ہے پاکستان کو بڑی اکنامک سٹیبلٹی دے گا، نہیں، مشرف کے زمانے میں پاکستان کو کاروبار مل گیا تھا، پاکستان کو پیسہ مل گیا تھا، ہم نے 75,000 انسانوں کی قربانی کے اوپر ہم نے کوئی 12-13 بلین ڈالر جو ہیں وہ حاصل کیے تھے، اور ہم خوشحال نظر آتے تھے، ہم کہتے تھے کیا بات ہے، جس سبزی کا ریٹ جو ہے مشرف کے آنے میں وہی سبزی کا ریٹ ہے، ابھی بھی یہاں وہی سب کچھ ہے۔ جس ملک کے اندر مفت کے کمبل آئیں، جس ملک کے اندر مفت کا گھی آئے، جس ملک کے اندر مفت کی دال آئے، جس ملک کے اندر مفت کا چاول آئے، اور ہم دکانوں پہ پیسے دے کے بیچیں، اور وہ اکانومی کیسے کیوں کہ زبردست سولوشن ہوگی۔ جس مفت کے اندر 8,000 کی کلاشن کوف جو تھی وہ آتی تھی 1980 کے اندر، 88 کے اندر 14,000 کی ہوئی، پھر اس کے بعد 20,000 کی ہوئی، مفت آتی تھی، لڑنے کے لیے آتی تھی، اس مارکیٹ کے اندر انہوں نے بیچا، ہم تو خوشحال ہو گئے۔ جس ملک کے اندر باقاعدہ پاپی کو اس لیے رواج دیا گیا تھا کہ اس پاپی سے وہ پورے کی پوری اکانومی کو سروائیو کرنا چاہتے تھے، اور میں یونائٹڈ نیشن فنڈ ڈرگ یوز کنٹرول میں تھا، ان 1979 میں نے سروے کیا تھا، پورے پاکستان میں ایک ایک جگہ میں گھومے تھے، میرے ساتھ میرا جرمن کلیگ ہنس پلمن ہوتا تھا، میں سے 3 ہیرون ایڈکٹ ملے تھے، اور اس وقت ٹریڈیشنل اسٹیمیٹ کے مطابق 30 لاکھ ہیرون ایڈکٹ ہیں، لیکن ہمیں اس میں کماتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایوب آفریدی کا بھی نام آیا ہے، ہمارے ہاں فلاں کا بھی نام آیا ہے، ہمارے ہاں نارکوٹک ڈیلرز کے، تو وہ اکانومی ایسی ہماری بلٹ اپ ہوئی تھی جس کے اندر یہ لوگ جو تھے آگے آگے۔ یہی وجہ ہے کہ 1980 کے بعد سے لے کے آج تک
پاکستان کے سینٹ کی 70% پاپولیشن وہ ہے جو اربوں روپے دے کے اپنی سینٹ کی سیٹ خریدتے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ باقی چیزیں جو یہاں پر آ گئیں، اور پھر اس سے بعد انہوں نے یہ شروع کیا کہ ہماری اس سیاسی پوری زندگی کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آج کی جو 2-3 سال کی جو لڑائی ہے یہ اس کی پیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پیک کیوں ہوئی ہے؟ 1988 میں انہوں نے کہا بے نظیر کو ہم تمہاری گورنمنٹ بناتے ہیں، بمشکل تمام وہ بیچاری جیتی، اور اس کو بلا کے کہا گیا کہ یہ کام تم کرو گے تب ہم تمہیں حکومت دیں گے۔ صاحبزادہ یعقوب علی خان کو تم وزیر خارجہ رکھو گی کیونکہ ہم کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، اس کے بعد وی اے جعفری کو تم فنانس میں رکھو گے، یہ چاہتے ہیں، اور سب کچھ اس کو کیا گیا۔ بیچاری نے سرنڈر بھی کیا، لیکن 1.5 سال کے اندر انہوں نے اپنے غلام اسحاق خان سے حکومت ختم کر دی، اور پھر ایک نیا مورا جو ہے اس کو نواز شریف کو لایا گیا، اور نواز شریف جو تھے اس کے ساتھ ان کی جو نہیں چلی ادھر سے ادھر ہوتی رہی، تو اس کے بعد اس کو جب اتارا گیا تو وہ ایک جج ہوتے تھے نصیب حسن شاہ، انہوں نے اس کو بحال کر دیا۔ اس جوڈیشری کے فیصلے کو پہلی دفعہ امپلیمنٹ کرنے کے بعد بھی امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ایک گورنر تھے، ان کو یہاں پر بٹھایا گیا تھا، اور وہ گورنمنٹ جو تھی نواز شریف کی گورنمنٹ وہ نہیں مانتی تھی، وہ رینجرز کو لے کے آتے تھے، ایک کرائسس پیدا کیا گیا، اور آخر میں ایک DGISI نے بقول لوگوں کے گواہوں کے کہ ایک پستول جو ہے رکھا نواز شریف کے اس پہ، اور بلکہ پستول نہیں کہتے، سوٹی رکھی، اور کہا لکھو استعفیٰ دو، اور دوسری غلام اسحاق کو اس طرح اشارہ کیا اور دونوں کو استعفیٰ دلا دیا۔ اور یہ کھیل جو تھا محلاتی سازشوں کا کیس چلتا رہا۔ پھر اس کا کھیل کو جو آخر جو ہوا وہ ہوا 1999 کے اندر، جس میں بل کلنٹن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب کارگل کا ایشو ہوا تو کارگل کے ایشو میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اپنے لوگوں کو نکالو، میں اپنے لوگوں کو نکال دیتا ہوں۔ تو انہوں نے جب کہا کہ ہم تو نہیں نکالیں گے، تم بھیج دو، تو انہوں نے بھیج دیا اپنے بندے کو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مار دیں گے واپس، تو مجھے تم نے بچانا ہے، کیونکہ میں کارگل کے اوپر جو سمجھوتا کرنے جا رہا ہوں تو اس کا بڑا میرے لیے مسئلہ ہوگا۔ کارگل کے اوپر میں کسی وقت انشاءاللہ 2-3 اصحاب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہم یہاں پر ایک گفتگو کریں گے، اور انہوں نے اگری بھی کر لیا۔ جنرل محمود اس وقت تھے، جنرل جاوید حسن تھے، اور شمشاد احمد خان تھے۔ یہ تینوں کا انشاءاللہ میں خالد صاحب چاہیں تو ان کے بیرر کے تحت ہم یہاں پر ایک مذاکرہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا ایک کارگل کا جو پورے کا پورا سینیریو ہے وہ اس کو ہم یہاں پر، کیونکہ جو آرکیٹیکٹ بنتے تھے ان وقت کے وہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید غلطی ہوئی تھی، جب نہیں غلطی ہوئی تھی، کافی ساری اس کے اندر چیزیں ایسی ہیں۔ تو لیکن آخری یہ تھی کہ اس نے نواز شریف نے اس کو کہا، تو بل کلنٹن کہتا ہے کہ جب اس کو پکڑا گیا they were about to hang him، تو میں نے سیو کیا تھا، میں نے سعد ریڈیو کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس کو بچا کے لے کے آؤ۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب یہ تعلقات جو ہیں یہ سعودی عرب کے تھے، اور یہ اس وقت میں قطر گیا تھا تو قطر والا نے کہا تھا چونکہ ہم نے سارا کام کیا تھا تو ہم چاہتے تھے کہ نواز شریف کی مہمانی ہم کریں، لیکن یہ سعودی عرب چلا گیا تھا اور ہمیں بڑی ناراضگی ہے اس کے ساتھ، اور بڑی مشکلوں سے اس کو انہوں نے سیف الرحمان نے وہ ناراضگی جو ہے اس کو ٹھیک کی تھی۔ اس کے بعد مشرف کے بعد اب جو صورتحال ہے، اب ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ اس وجہ سے ڈاواڈول ہوا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ 70 کی طرح عوام نے فیصلہ دے دیا، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس فیصلے کو کنٹرول کیسے کریں، کیونکہ بنگلہ دیش کے عوام کو ہم نے بڑی آسانی سے علیحدہ کر دیا تھا، اور ایک جو ڈاکٹرائن ہے وہ ڈاکٹرائن مجھے کہیں سے مل گئی پڑھنے کو، وہ بڑی عجیب و غریب ڈاکٹرائن ہے کہ جب، اور وہ گورے نے بنائی تھی جب گورا نے میسور کی جنگ لڑ رہا تھا، تو گورے نے کہا تھا کہ جب یہ معاملہ آ جائے کہ ٹیریٹری اور اس کے ساتھ آپ ادارے کے درمیان آپ کو فرق کرنا پڑے، پرائرٹی آئے، تو ادارے کو بچا لو، ٹیریٹری کو چھوڑ دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ادارہ بچ گیا تو ٹیریٹری دوبارہ فتح کر لیں گے۔ انہوں نے تو میسور فتح کر لیا تھا، ہم پتہ نہیں فتح کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ تو انہوں نے ٹیپو سلطان کے اندر غدار ڈھونڈ لیا تھا، ہم کہاں سے غدار ڈھونڈیں گے جب ہم ٹیریٹری چلے گئے۔ لیکن بہرحال تو وہ کیفیت جو ہے وہ اس طرح کی ہو چکی ہوئی ہے کہ اب وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے کے اندر اپنی مرضی سے عزت کے ساتھ، توقیر کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ گورن نہیں کر سکتی، نہ بلوچستان میں، نہ KPK میں، نہ سندھ میں، اور پنجاب ایک رہ گیا تھا۔ وہ پنجاب جو تھا یہ 1910 یا 11 میں
سب سے زیادہ بھرتیاں یہاں ہوئی تھی. 80% جو فوج گئی ہے برما کے محاذ پر، جو اس سے پہلے 1911 میں گئی ہے، وہ انہی علاقوں میں کوہاٹ سے لے کے اور یہ چکوال اور یہ سارے اسی علاقوں میں گئی تھی. آپ خود سوچیں نا کہ آپ کو یعنی 30 کے 35% آپ کو فوج ملی تھی اور 10% آپ کو علاقہ ملا تھا ہندوستان کا. تو یہ کیا صورتحال ہوگی آپ کی جب اس طرح کی کنڈیشن میں آپ کو یہ ملک ملے گا. تو لیکن یہ ایک تو یہ، لیکن اس کی جو الٹیمیٹ اس کا رزلٹ آیا تھا وہ ہمارا اکنامک ڈاؤن فال تھا. یہ میرے سامنے اس وقت پاکستان کی پوری اکانومی کی پکچر ہے. $168 بلین کے قریب ہمارا لون ہے جو کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے میں اگلے ہفتے آؤں تو $169 بلین ہو چکا ہو، کیونکہ جیسے وہ چکر چلتا ہے ویسے ہی کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا جاتا ہے. ہم نے نومبر کے اندر وہ تقریباً $27 ارب جو ہیں ہم نے ادا کرنے ہیں، اور $27 ارب میں سے ہم نے تقریباً $6 ارب جو ہیں وہ ہم نے سود کے دے رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آنا نہیں ہے دینے کے لیے. ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ ورلڈ بینک کے اور IMF کے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ پیسے جو ہیں وہ میرے اور آپ کے بینکوں کے اکاؤنٹ کے اندر ہیں. اسی لیے وہ بالکل بے فکر ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب جو چاہے کرو، گھر تو لٹ گیا ہے. مطلب اس کی اہم ترین بے حسی کی مثال یہ ہے کہ تقریباً 400 ارب کے قریب کی فائر وال لگانے کی کوشش کی گئی. میں پچھلے دنوں اس ایشو کے اوپر گفتگو کر رہا تھا تو ایک شخص جس نے یہاں پر یہ جو ٹیلی فون سروسز اسٹیبلش کیے وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، زبیری صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ 4 جو ٹیلی فون کی سروسز ہیں، ٹیلی نور ہے، جوارد ہے، اس کے بعد جو اپنا موبل لنک ہے، اور ایک اور ہے اس کے ساتھ یو فون ہے، یہ چاروں جو ہیں یہ ویسٹرن ہارڈ ویئر پہ اسٹیبلش کی ہوئی ہیں، جبکہ زونگ جو ہے یہ چائنیز ہارڈ ویئر کی اسٹیبلش ہے. تو فائر وال کا جو تصور ہے یہ صرف چائنا میں ملتا ہے، کسی اور جگہ نہیں ملتا. باقی وہاں سائبر سیکورٹی ٹائپ چیز ہوتی ہے، لیکن بالکل اور چیز ہے. سائبر سیکورٹی کا کانسیپٹ اور ہے، لیکن پورے کا پورے سسٹم کے ارد گرد یہ وال لگا دیا یہ چائنا. اب وہ خرید لی. اب جو فٹ کرنے آئے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے چکور چیز خریدی اور گول میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہی، تو باقی 4 میں فٹ نہیں ہوئی، زونگ میں فٹ ہو گئی. تو اب وہ کیا کریں؟ اب وہ تو کہا ہوا ہے کہ کیا کر دیا تم نے، یہ بھی بولتے ہیں اور وہ بھی بولتے ہیں دوسرے والے بھی کہ یہ کیا ہو گیا. تو وہ سیکٹری کہا تھا کہ ہم نے پھر ایسا کیا کہ یار ایک ہی طریقہ ہے کہ انٹرنیٹ سلو کر دو تاکہ پتہ چلے کہ فائر وال لگ گئی ہے. ٹھیک، تو انہوں نے وہ جرنل انٹرنیٹ سلو کیا ہے. اس کے اندر پاکستان کی جو فری لانس تھی، فیور جو تھی، اس نے پاکستان کے سٹیٹس کو ان اویلیبل قرار دیا. 6.5 لاکھ بچوں کا روزگار ضائع ہوا ہے. اور میں کل دیکھ رہا تھا، میرا ایک داماد ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ وہاں سے وہ سروسز جو ہے ان کے دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 80% لوگوں کو انڈیا شفٹ کرنا پڑ گیا. میں کیا کروں، میں مجبور. وہ جو بچے روز رزق کماتے تھے، میں آج یہ میں ابھی ٹریٹمنٹ دکھاؤں گا آپ کو. ایک لڑکا تھا، صحافی تھا بہت بڑا، تو وہ کہتا پھرتا تھا کہ وہ دیکھیں یہ بہت اچھا ہو گیا. اب دیکھیں جو لوگ بولتے تھے نا ان کے ڈرٹی یاری، کیسے زبانیں بند ہوئیں. 2 دن بعد اس کا ٹویٹ آیا کہ میرے 2 بچوں کی نوکری چلی گئی، میں کیا کروں. تو بالکل دھیان نہیں کیا کہ دانتوں سے پکڑ کے، ان کو پتہ ہے ہم نے کون سے دینے ہیں پیسے. جب یہ صورتحال ہو جائے کہ اس ملک کو ہم تو وہ حلوہ کھانے والے پیر ہیں، جب ہم چلے جائیں گے. تو یہ ایک تو دوسری چیز جو ہے یہ. تیسری ہماری عدالتی صورتحال ہے. عدالتی صورتحال کے اندر اس وقت پاکستان میں پاکستان کی عدالت اور پاکستان کی نواز شریف کی حکومت یا شہباز شریف کی حکومت اور باقی اسٹیبلشمنٹ، یہ ان کی مرکز و محور جو ہے وہ اس وقت صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب بن چکے ہوئے ہیں. اور قاضی فائز صاحب کی حالت اس ہارنے والے گھوڑے کی طرح ہو گئی ہے کہ جو ریس کے اندر ہوتا ہے، یا ہارنے والے اس میراتھن میں جانے والے بندے کی ہوتی ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے اور بندے آگے نکل رہے ہوتے ہیں. تو کیا کرے. تو وہ کوشش اس کی، کیونکہ ظاہر بات ہے، ایک بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم نے 8 فروری کے بعد انگڑائی لی ہے. اور وہ انگڑائی ایسی ہے کہ آج پاکستان کے اندر ایک کیس جو ہے قاضی فائز صاحب کے پاس گیا ہے، اور وہ کیس بڑا خوفناک ہے.
بابر ستار صاحب نے آج سے کچھ عرصہ پہلے پوچھا تھا کہ کون ہے جو لوگوں کو اجازت دیتا ہے یہ ٹیپ کرنے کی، یہ جو اس کو ٹیلی فون کو۔ واٹس ایپ نے 2000 کے اندر انڈیا پہ بلینز آف ڈالر کا ہرجانہ کیا تھا کہ آپ کون ہوتے ہو کہ آپ واٹس ایپ کے اندر سے، کیونکہ ہم جب لکھتے ہیں کہ اٹس انکرپٹڈ ہے پورے لے کے اور اب سیکیورڈ، آپ کون ہوتے ہو؟ تو اب وہ پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے خبریں تھی کہ وہ پاکستان کو بھی کر رہے ہیں، اور انڈیا سے تو ہرجانہ لے لیا۔ دیکھو انڈیا ٹرائیڈ ٹو انٹروین انٹو واٹس ایپ، تو انہوں نے بابر ستار نے کہا تھا کہ آپ کون ہے جو یہ ٹیپ کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح اس کا نام۔ تو کبھی کچھ انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا تھا کہ ٹیپ بند، کیونکہ 4 ٹیلی فون والے کمپنیز گئی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا ہم کو لائسنس ہی نہیں ملتا جب تک ہم ایک مشینری نہ لگائیں جس میں ہم گفتگو ٹیپ کر سکیں، اور جب وہ گفتگو کر دیتے ہیں ٹیپ تو اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں رہتا، ہم چابیاں کسی اور کو پکڑا دیتے ہیں۔ یعنی جو کمپنی وہ لگاتی ہے لائسنس نہیں ملتا جب تک یہ نہ لگائیں، تو ان کا بند کر دو ریکارڈنگ۔ اس آرڈر کے اوپر یہ انٹرم آرڈر تھا، اس انٹرم آرڈر کے پاس وہ چلے گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، کبھی نہیں جاتا، کبھی انٹرم آرڈر پہ گئے نہیں گئے، فل پورا فیصلہ ہوتا تھا اس کے اوپر بینچ بن گیا ہے، اور بینچ 2 ججوں کا ہے، ایک ہے امین الدین صاحب کا اور دوسرا ہے ہمارا دوست نعیم اختر افغان بلوچستان کا۔ یہ دونوں وہ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا فیصلہ لکھا ہے جو میجر بڑی جو فل ججمنٹ تھی 8 ججوں کی، اس کے مقابلے میں جو اختلافی نوٹ لکھا ہے، اور اس اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ اگر 8 ججوں کی فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے خلاف ہے تو اس پہ عمل مت کرو، یہ کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ ایک جو کرائسس جب ایک انڈیویجول کے گرد گھومنے لگ جائے، اور پھر اس کے بعد کل انہوں نے وہ کام کیا ہے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہ جو سیشن جج بھی نہیں کرتا، مطلب سول جج کی عدالت میں اگر کوئی اپیل گئی ہو کا کیس چل رہا ہو سول جج کی عدالت میں، تو وہ اس کو پتہ بھی ہو نا سیشن جج کو، یار یہ کیس ایسا، تو تبصرہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ بیسیکلی جوڈیشل نارمز کے خلاف ہے۔ اور خود اس کی مثال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اس کے سامنے اپیئر ہوئے تھے تو عمران خان نے سائفر کیس کے بارے میں گفتگو کی کوشش کی تھی، تو اس نے کہا دیکھو بات مت کرو، ہمارے پاس یہ کیس آنا ہے۔ تو کل انہوں نے بالکل ایک جرنلسٹ کی طرح، ایک عام جسے کہتے ہیں نا ایک صحافی کی طرح کہا ہے، وہ دیکھیں جی 190 ملین کی کرپشن ہوتی ہے اور آپ لوگ پروٹیکٹ کرتے ہو، بتاتا کو نہیں کوئی۔ ان سے پوچھے کہ یہ 190 ملین ڈالر پڑے کہاں ہوئے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کی اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، صبح موٹو لو اور اس کے بعد 190 ملین ڈالر جو ہیں وہ جا کے شفٹ کر دو۔ ہم کو بیوقوف کیوں بناتے ہو اس بات پہ؟ لیکن وہ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ انڈیویجول ایک بندے کی پراپرٹی ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حسین نواز کا وہ گھر خریدا اس نے، وہ پیسے وہاں پر پڑے ہوئے تھے، وہ پیسے ان کو لوکیٹ ہو گئے، اس نے آ کے کہا کہ یہ میرے پیسے ہیں۔ پاکستان گورنمنٹ کو انہوں نے پوچھا کہ بتائیں آپ کی کوئی پہ تو نہیں ہے؟ پاکستان حکومت اگر ثابت کرنے لگتی کہ کرپشن کا پیسہ ہے تو کم از کم 20 سال لگ جاتے، ثابت کدھر سے ہوتا ہے؟ پاکستان کے اندر ثابت نہیں ہوتا، ان کی حالت یہ تو وہاں کا ثابت ہوگا۔ تو انہوں نے کہا چلو اس کو اس طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے۔ تو یہ ایک بیسک چیز تھی جس کو کہتے ہیں ٹیمپرلی اسٹیشن، ایک جگہ رکھا کہ آپ کے پاس پڑا ہے پیسہ، لیکن چونکہ ہم نے اس کو سیٹل کرنا ہوتا ہے تو یہی ہماری تو عدلیہ کا ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ برے سے برا جج تھا نا، سب سے برا جسٹس منیر تھا نا، کیلسن کی تھیوری استعمال کی تھی، وہ کیلسن زندہ تھا تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا تھا جو میں نے تھیوری استعمال کی ہے لکھی ہے اس کا استعمال اس طرح بھی ہو سکتا ہے جو جہاں پر نظریہ ضرور استعمال ہو، لیکن اس نے انٹلیکچولی ذہانت کے ساتھ کر دیا، ایک اس نے کر دیا، اس کے بعد بیچارہ چلا گیا تقریر وہ کرتا رہا، کتاب لکھتا رہا فرام جناح ٹو ضیاء۔ تو جوڈیشری کی بھی حالت ہماری یہ ہو گئی۔ جب دونوں کی حالت یہ ہو جائے، اکنامک صورتحال، پولیٹیکل ایلیٹ، تو سب سے جو بدترین حالت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پاکستان کی بیوروکریسی کی۔ پاکستان کی بیوروکریسی گزشتہ تقریباً 30 سال کے اندر 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور بہت بری طرح کی تقسیم ہوئی ہے۔ اور پاکستان کی بیوروکریسی کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ انہوں نے نکال دی ہے، اور ان کو اس طرح کی مراعات ملی ہیں، اس طرح کا انہوں نے زندگی لائف سٹائل شروع کیا تھا کہ اس لائف سٹائل کو ان سے چھیننا جو ہے ان کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ یہ GOR1 ہے، میں اس میں رہتا رہا ہوں، میں نام لے کے ان لوگوں کے، مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا، ان لوگوں کے بتا سکتا ہوں کہ جن لوگ میرے پڑوس میں ارد گرد رہتے تھے، سیکٹری لگے ہوئے تھے میری طرح، اور کوئی شاید ایک بھی افسر ایسا نہ ہو کہ جس افسر نے اپنے گھر میں 50 لاکھ سے 80 لاکھ کی رینوویشن نہ کروائی۔
ایک بہت بڑے افسر تھے، ان کو ابھی تمغہ امتیاز ملا ہے، بلکہ پتہ نہیں ہلال پاکستان ملا ہے توقیر شاہ صاحب کو، ان کو جنرل اقبال والا گھر الاٹ ہوا تو ان کو گھر پسند نہیں آیا تھا، انہوں نے کہا یہ کوئی گھر ہے، انہوں نے پورا گھر گرا کے دوسرا گھر بنایا تھا انہوں نے اس کی جگہ پہ. تو اس کے اندر جوڈیشری کے بھی لوگ ہیں، انہوں نے بھی ایسے، جسٹس شاہد صدیقی پہ کیا الزام تھا کہ تم نے اپنے گھر پہ اتنے کروڑ روپیہ تم نے کیسے لگوا لیا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا تھا میں نہیں لگوایا، اس نے کہا کیس اوپن کرو اور بتاؤ باقی ججوں نے بھی تو لگایا، انہوں نے کیا کیا؟ اور یار یہ کوئی تک ہے، یہ کوئی دلیل ہے تمہاری؟ ہم نے کہا تھا کہ جب شاہد صدیقی کی بات ہے اس کو اوپن کورٹ میں لے کر، آج تک کوئی اوپن کورٹ میں لے کے آیا؟ اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جوڈیشری پاکستان کی بیوروکریسی، کیونکہ اگر جوڈیشری ٹھیک ہو اور وہ ان کو اگر صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزائیں دینا شروع کر دے تو کم از کم یہ پاکستان کی بیوروکریسی ٹھیک ہو. لیکن پاکستان میں کل 14 اگست کو اتنا بڑا تمسخر اڑایا گیا ہے، اتنا بڑا تمسخر کہ میں دہل کے رہ گیا ہوں. 2008 میں اس ایوارڈ جو ہے اس کی کمیٹی کا رکن تھا جس میں ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اس میں میرا نام بھی پرپوز کیا ہوا تھا پاکستان ٹیلی ویژن. تو میں نے انہیں کہا کہ چونکہ میں خود کمیٹی کا ممبر ہوں تو میرا نام نکال دیں، اس لیے اس کے بعد انہوں نے کہا تم نے خود کہا تھا، پھر مجھے دیا ہی نہیں انہوں نے اس کے بعد کوئی بھی ایوارڈ. میں مستحق ہی نہیں ہوں. اچھی بات ہے. ایک ڈپٹی کمشنر تھے میمن صاحب، ان کو 6 مہینے کی سزا ہوئی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، اور وہ سزا جو ہے اس وقت تک معطل ہے جب تک انٹر کورٹ اپیل نہیں ہوتی. ان کو انہوں نے سول سروس یا پبلک سروس میں تمغہ دے دیا، یعنی بتایا کہ تم کرو عدالتیں، ہم یہ کرتے ہیں. ایک منی لانڈرنگ کا ایک اہم ترین کردار تھا اومنی گروپ والا مجید، اس کو انہوں نے تمغہ دے دیا پبلک سروس کے اوپر. جلال سکندر سلطان صاحب کی بیوی، سعید مہدی صاحب کی بیٹی کسٹم کے اندر کلیکٹر تھی، ان کو انہوں نے پبلک سروس میں تمغہ دے دیا. ایک شخص جس نے گھڑیاں خریدی تھیں اور بعد میں بتایا تھا کہ میں نے اتنے کی گھڑیاں خریدی ہیں نواز اس کی جی عمران خان والی، توشہ خانے والی، اس کو بھی انہوں نے پبلک سروس میں تمغہ دے دیا. یہ کیا کرنا چاہتے ہو آپ اس ملک کے ساتھ؟ یہ بلڈنگ گر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے اور کرم کرے. مبشر حسن صاحب مرحوم کہتے تھے پاکستان میں لینڈ سلائڈنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ اور یہ بلڈنگ کو گرتے ہوئے دیکھو، اور پھر جب گرتی بند ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو سڑک کو ٹھیک کر لیں گے اور چلا لیں گے. یہ نہیں رک سکتی. ذاتی انا، ذاتی خوف. اب تو حالت یہ ہے کہ وہ ادارہ کہ جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس ادارے کی بات باہر نہیں آ سکتی، یہ ادارہ جو کچھ کرتا ہے اپنے بندوں کو سزا بھی اپنے طور پہ دیتا ہے، اس ادارے کی بھی ٹیپیں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں. اب سار عالم کے ساتھ گفتگو شارسانی ہو گئی ہے، بڑے بڑے ہیرو بن رہے تھے، اس کا پورا چارج شیٹ پاکستان کے اندر آپ نے آج تک دیکھا ہوگا جتنے بھی کورٹ مارشل ہوئے ہیں جنرل اکبر سے لے کے کسی کی چارج شیٹ پبلک نہیں ہوئی، اب آ گئی. تو یہ اچھی بات ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اچھی بات یہ ہے کہ اب اگر کچھ ہو نہیں سکتا اس ملک کا، اس ملک کے پورے سسٹم کا، تو اس ملک کے سسٹم کو گر جانا چاہیے. اور اس پاکستان کے عوام کے اندر اتنی قوت اور طاقت اور ہمت ہے کہ ہم دوبارہ بنا لیں گے، ہم دوبارہ اس کو ٹھیک کر لیں گے. اور یہ صاحب آپ نے جوڈیشل سسٹم کی بات کی ہے، تو جو ہمارے پاس 12 جون کو فیصلہ آیا لارجر بینچ کا، بظاہر الیکشن کمیشن اور حکومت نے یہ تو فیصلہ کر لیا اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرنا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمارے جوڈیشل سسٹم میں اتنی سکت ہے کہ وہ اس اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کروا لے گی؟ اور سر ایک کوشچن اور دوسرا کوشچن جو فیض حمید صاحب کے خلاف یہ جو انکوائری چل رہی ہے، کیا واقعہ یہ حقیقی معنوں میں ایک انکوائری ہے ان کے خلاف، یا کسی اور کو اس میں شامل کرنے کے لیے یا کچھ اور دوسرے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کے خلاف یہ انکوائری جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی؟ دیکھیے دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں. بیسیکلی ہم جب جیل میں تھے نا، تو پرانی بات ہے، تازہ تو ہم سالٹری میں تھے، تو کبھی کوئی بڑا قیدی آ جاتا تھا نا، تو ہم جیسے چھوٹے قیدیوں کو زور زور سے مارتے تھے تاکہ ہماری چیخیں بڑا قیدی سنیں تو وہ ڈر جائے. مثلا اگر کوئی عسکر خان آ گیا ہے یا مفتی محمود صاحب آ گئے ہیں یا کوئی اور آ گیا تو یہ کرتے تھے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ ایک سبق سکھایا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ویٹرنس سے
وہ یہ مت کریں کہ جو سمجھتے ہیں جنہوں نے ایک فضا بنا دی ہے کہ موجودہ حالات میں یہ ہو رہا ہے اور ایک غلط ہو رہا ہے. جو چیف کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے اور وہ ٹھیک ہی کہتا ہے, کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہے, آرمی از لائل ٹو دا چیف. اس کے ہاں مشرف آتا, الحق آتا ہے. میں پی ایم اے میں 1 مہینہ ہم گزارتے ہیں جب ہوتے ہیں, اب وہ ختم ہو گیا, اللہ کا فضل ہے. تو ہم نے وہ جو آخر میں نا وہ توس کرتے ہیں فار, اور جیسا ان دا نیم آف دا کوئین, اس کی صحت کے لیے دعا کرتے ہوئے نا شراب کا توس لگاتے. تو ضیاء الحق نے کہا کہ نہیں, اس میں روح افزا ڈالو. تو ہم نے روح افزا ڈالی تو روح افزا پیتے تھے. تو پھر اس نے وہ جنٹل مین بسم اللہ, جنٹل مین الحمدللہ بھی شروع کرا دی. مشرف آیا تو اس نے کہا یہ کیا بکواس, اس نے واپس. تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا, نہ پہلے والوں نے کوئی اعتراض کیا. 77 کے بعد بار ختم ہوئی ہے, اور جو بندہ بار میں نہیں بیٹھتا تھا اس کو بڑا غلط تصور کیا جاتا. تو وہاں یہ صورتحال نہیں ہے ایسی. لیکن اب جو پبلک پریشر, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 6 لاکھ فوج ہے تو 8.5 لاکھ ویٹرنز ہو چکے ہیں. بہت زیادہ لوگ ہیں جو ریٹائرمنٹ لے کے باہر آ چکے ہیں. تو ان ویٹرنز کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ان کی زندگی جو ہے ان کے اندر بہت ساری ایسی مراعات ہیں جن کو وہ سیکریفائز نہیں کر سکتے. مربع ملے ہوئے ہیں, پلاٹ ملے ہوئے ہیں, کمرشل پلاٹ ملے ہوئے ہیں, اس کے بعد سی ایم ایچ کے اندر علاج ہوتا ہے, ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرتے ہیں, اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس حساب سے ان کو بہت ساری فیسلٹیز مل جاتی ہیں. یہاں تک کہ سینما میں بھی ٹکٹ آدھا ہوتا ہے. اب تو سینما ہوتا نہیں, ورنہ ایک زمانے میں وہ فوجیوں کا ٹکٹ آدھا ہوتا تھا سینما کے اندر, اس کے ٹرین کے اندر ٹکٹ آدھا ہوتا تھا. ویسے تو صحافی اور وہ دونوں برابر ہیں, صحافیوں کا ٹکٹ بھی آدھا ہوتا ہے, ابھی بھی آدھا ہوتا ہے ان کا پی آئی اے میں بھی آدھا ہوتا ہے. تو ایک تو وہ ان کو میسج, دوسرا میسج جو ہے وہ بیسیکلی دیا گیا ہے نواز شریف صاحب جی, ٹول ٹیکس. تو وہ نواز شریف صاحب کو اور ان کو دیا گیا ہے کہ تم کچھ نہیں کر رہے, کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہو ہمارے لیے, جو ہم نے کیا تھا آپ, اور ان کو کہا انسان بنو. اس لیے دیکھا آپ نے کہ انہوں نے بالکل چپ کر کے, خبردار کسی نے بولا. اب وہ اس کی جگہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا بندہ لانچ کیا, ان کو خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے کچا چھٹا چھوڑنا شروع کر دیا کہ یہ, اور بھاجوا کو پتا چلا کہ میرے لیے مسئلہ بن گیا, اس نے اپنا بندہ لانچ کر دیا. اب وہ لانچنگ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ اب جو ہے نا ڈرٹی لنن ان پبلک شروع ہو گئی ہے. اب وہ ایک بندے نے آج انہوں نے مافیا بنایا ہوا تھا, پھر اگلا دوسرے کے بارے میں چپ تو نہیں رہے گا کوئی نا. جب آپ نے ایک ایکسس ٹو میڈیا دے دیا تو پھر چل تو یہ اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ فیض صاحب کا جو جنرل فیض کا جو ٹرائل ہے یہ بہت اچھی بات ہے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس ملک کے اندر دفتر ہو چکی تھی. حمید الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے یہ 1973 میں آئی تھی, اور یہ 2004 کے اندر انڈیا سے شائع ہوئی تھی, ہمیں بعد میں ملی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی کچھ چیزیں ابھی بھی نہیں ملی, لیکن کتنا اللہ کا شکر ہے کہ 20 سال 40 سے انتظار نہیں کرنا پڑا. سب کچھ ہر کوئی ایک دوسرے کو کھولے گا اور سب کچھ کھلتا جائے گا, ہر کو کھولے, کیونکہ خود آپ نے دینا شروع کرے. تو اس مسئلے میں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ چلیں اللہ خیر کرے, وہ اس کی کھولے گا اس کا. دوسری آپ نے جو پوچھی تھی کہ امپلیمنٹ, اگر امپلیمنٹ نہیں ہوا تو یہ بہت بڑا کرائسس ہوگا پاکستان کا. اور یہ اتنا اسی کے امپلیمنٹیشن کو روکنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر وہ امپلیمنٹیشن کو روک سکتے ہوتے, ڈینائی کر سکتے ہوتے وداؤٹ لا, تو ان کو قانون میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کر سکتے ہوتے تو 2/3 میجورٹی کے لیے پیش وہ نہ کرتے. وہ نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ یہ دیکھیں نا, معاملہ وہ ہے کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں, انہوں نے بےعزتی برداشت کی. 14 مئی کو الیکشن نہیں کراتے, جو جہنم میں جاؤ نہیں کراتے. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, ان کو ایکسٹینڈ کرتے, جہنم میں جاؤ نہیں مانتے. ہمارا قاضی آئے گا تو ہم الیکشن کرائیں گے. ان کا قاضی آیا, اس نے الیکشن کروائے, اس نے ہر وہ کام کیا بالکل جیسے نواز شریف کے لیے باقاعدہ ہمارے ایک چیف سیکرٹری صاحب ہوتے تھے, وہ باقاعدہ اس کے لیے امپائر کھڑے ہوتے تھے, پچ کلیئر کی ساری سب کچھ کیا, ان کے بلے کا نشان کو ہے. اس کے باوجود بھی ہار جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے. کھلاڑی ٹھیک نہ ہو,
کھلاڑی سے ہٹ نہ لگتی ہو تو کیا کر سکتے ہیں, وہ عوام نے اٹھا کے پرے مارا. اب ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ملا. اب کہتے ہیں کوئی نہ کوئی طریقہ ہو کہ 2/3 میجورٹی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے لے لی جائے. ابھی وہ ایک سیٹ شاید کا لال مل جائے, ایک اور سیٹ جو تھی اسی کا ری کاؤنٹنگ میں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب نے پاکستان کے پہلے جج چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ جو کیا ہے وہ تاریخ یاد رکھے. 6 ججوں نے ان کے پاس خط لکھا, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. ابھی عالیہ لینم جیسی خاتون نے کہا کہ یہ جو سلیکشن ہے نا, کہ اتنے جج جو ہیں اتنے اور اتنے جج جو ہیں اتنے جو ہیں, یہ جو سلیکشن ہو رہی ہے کہ 4 جج وہ رکھے, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 ججوں پہ چیف الیکشن کمیشن عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے, تو مجھے وہ 4 جج نکالنے پڑیں گے. یعنی کون ہوتا ہے وہ کہ اعتراض کرنے والا کہ چاہے, تو امپلیمنٹ تو ان کو کرنا پڑے گا, اسی لیے سانس پھولا ہوا ہے. جی آپ نے کہا کہ نئی صبح اور نیا نظام, یعنی اب وہ آئے گا اور وہی یہ سب کچھ ٹھیک کرے گا. آپ کا ماشاءاللہ بہت پرانا تجربہ یہ سارے کا سارا پاکستان میں رہنے کا, پاکستان کا یہ سارا کا سارا. تو ہم جیسے جو تھوڑے بہت پردیسی ہیں ان کو تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے یہاں پہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیے کہ اس موضوع پہ, نئے نظام کے موضوع پہ پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے؟ لائک آئی مین یہ سارا جو بھی اب گلا سڑا نظام ہے اس کی تو میرے خیال سے آپ نے بجا ہی دی ہے, کیا وہ اس کا بغل بجا دیا آپ نے. تو جو نیا نظام ہے اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ یا کوئی ایسی کوئی چیز کہ بھئی باقی نوجوانوں کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے, اور میں خود کو بھی نوجوان بھی ابھی تک سمجھتا ہوں. میں دیکھیں, جب آپ ماشاءاللہ اتنے تو ہوں گے, آپ کی ایج لگتی ہے کہ آپ 1970-71 کے وقت آپ کو ہوش ہوگی تھوڑی. 1971 تک پاکستان میں کسی قسم کا کوئی نظام نہیں تھا. 1962 کا آئین ختم ہو چکا ہوا تھا. یحییٰ خان کا LFO تھا, اس کو لوگوں نے اٹھا کے پرے مارا تھا. دوسرا وہ آئین لانا چاہتا تھا, نہیں ہو سکا تھا. ذوالفقار علی بھٹو انٹرم طور پہ صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ آیا تھا, پہلا سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر, لیکن بنا لیا انہوں نے پھر اس کے بعد, اور اس آئین کے تحت آگے چلے. یہ لوگ کہتے ہیں نا دوبارہ کنسنسس نہیں ہوگی, جو بکواس کرتے ہیں. دوبارہ جب بھی جائے گا صورتحال کنسنسس کی بن جائے گی, کہ ایک دفعہ بنا لیا تو اب دوبارہ کون ان کو بٹھائے گا, کیا نہیں بٹھائے گا. جب تم ایک دفعہ عمارت گراؤ تو صحیح. لیکن اس میں بھی ہوا یہ تھا کہ اس کو پھر انہوں نے 1973 سے لے کے اب تک اس کے اندر جتنی بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان میں آلموسٹ حلیہ اس کا بگاڑ دیا. جو 18ویں ترمیم ہے وہ شیخ مجیب کے 6 نکات سے کم از کم ڈبل قسم کی اٹانومی ہے. اگر ہم نے یہی ترمیم کرنی تھی تو اس وقت مان لیتے شیخ مجیب, تو اور کیا کہتا تھا, یہی تو کہتا تھا کہ یہ چیزیں صوبوں کو دے دو, اور کیا کرتے. تو خاکہ کوئی نہیں ہوتا. پبلک جو ہے وہ ایک حالات کے اندر جو ہے یہ بھاگ جائیں گے, اتنا مجھے پتا ہے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں پر رہے جب حالات پروسیس آئیں. پاکستان کی جو 95% پاپولیشن ہے وہ سیلف سسٹینیبل زندگی گزارتی ہے. 5% لوگ ہیں جو بینک میں جاتے ہیں, ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جو بینک جاتا ہو. وہ حلال اکانومی پہ بیس کرتے ہیں, ان کو کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو ساری کی ساری 0.00001% جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں جاتے ہیں, جس کے اوپر کہتے ہیں اکانومی تباہ ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا بینک کے طرح. پبلک گندم اگاتی ہے, کپاس اگاتی ہے, چاول اگاتی ہے, سارا کچھ کرتی ہے, وہ آگے بھیجتی ہے. درہم بادلہ وہاں سے آتا, اور کہاں سے آتا, تیل وہیں سے آتا. تو جب وہ پبلک کو آپ بٹھائیں گے تو آرام سے اس کو ڈیل کر لے گی. باقی جہاں قرضے کا تعلق, وہ ہم نے کئی دفعہ یہاں بیٹھ کے بات کی ہے کہ کم از کم 4 ملک جو ہیں لیٹن امریکہ کے ایسے ہیں who have refused to pay the debt. People have accepted. جن میں سے سب سے پہلا ایکواڈور تھا, رافیل کوریا. اس نے کہا the debt which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate. جو چند لوگوں کی سہولتوں کے لیے قرضہ لیا جائے وہ ناجائز ہے, illegitimate, حرامی قرضہ ہے, ہم نہیں دیتے اس کو. انکار کر دیا. کیا کر لیا کسی نے کس کو. اور قومیں تو قومیں ہوتی ہیں. اور آپ نے, اور جو اس وقت ڈیٹ جوبلی کی تحریک چلی ہوئی ہے, اس نے کہا کہ دنیا پوری میں جتنی بھی قومیں ہیں, ان قوموں نے, امیر قوموں نے کم از کم جتنا قرضہ لیا اس سے 15 گنا زیادہ واپس لے چکے ہوئے ہیں انٹرسٹ کی صورت. تو ختم کرو یہ قرضہ. ہے تو بہت بڑی موومنٹ ہے. 1999 میں جاپان میں زرپ آیا تھا, زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی. ختم. دنیا میں سود ورچولی ختم ہو چکا ہے 2008 کے بعد.
1% سروس چارجز کے اندر، ہمارے یہاں 22% چل رہے ہیں. تو جس دن ہم نے یہ سارا کچھ کیا اور ہم نے کہا اٹھاؤ اپنے، پبلک کھڑی ہوئی تو انہوں نے کہا اٹھاؤ اپنا یہ تم کول کا پلانٹ جو تم نے نواز شریف کو تم نے اور شہباز شریف کو لگایا تھا، تم نے اب ساؤتھ افریقن پلانٹ اٹھا کے یہاں لگایا اور فورن کول کے اوپر تم نے ساہیوال میں لے کے آئے اور تو تم نے کیا، اٹھاؤ لے جاؤ تم اپنا، جس نے لے کے جانا لے جائے. کیا کر لے گی قوم آپ کا؟ آپ کسی قوم سے لڑا جاتا ہے؟ امریکہ افغانستان سے لڑ سکا؟ امریکہ ویتنام سے نہیں ہے. تو وہ سنبھال لیں گے. ان کو بھاگنے دو اس ملک سے، معاملہ ٹھیک ہو جائے. اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ کے ججز کی ججمنٹ آئی تھی، تو اس میں ہم تھوڑے امید افزا تھے اس بات پہ کہ چیزیں کوئی بہتر ہو جائیں گی، لیکن معاملات وہی ہیں. طاقت والوں نے اپنی طاقت کا اظہار کیا اور وہ کریں گے بھی نا. اچھا، سوال یہ ہے کہ قوموں کو بدلنے کے لیے جو انگریڈینٹس چاہیے، لائک میں ہوں، میرے جیسے اور بہت ہیں جو اس نظام کے کچلے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں، ان کی انگریڈینٹس، وہ ریسیپی کیسے بنے گی؟ ان کو کون ڈیزائن کرے گا؟ ان کو وہ کس طرح چلیں گی؟ یعنی ہم اپنی حالت کو پھر کس طرح، ہم اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، یا منجدار میں رہتے ہوئے اپنے بازوؤں کو پتوار کے طور پہ لے کے چلیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے نکلیں، ہمیں کوئی وے آؤٹ نکلنا چاہیے. ہمیں دیکھیں، سب سے بڑی ایک تھیوری ہے دنیا میں کہ جہاں امن اس وقت ہوتا ہے اگر معاشی طور پہ وہ لوگ خوشحال ہیں. سب سے جب راحیل شریف صاحب آئے تھے ڈاکٹرین لے کے، اور انہوں نے ایس آئی ایف سی، راحیل شریف کہہ رہا ہوں جو اسم منیر صاحب، تو ایس آئی ایف سی بنائی تھی ایک، جس میں آرمی چیف کو کہ ہم یہاں پر اچانک $100-150 بلین لے آئیں گے، اور جب لوگوں کو کھانے کو اچھا مل جائے گا، زندگی اچھی گزاریں گے، تو کون سوچتا ہے عمران خان کون اور تعلقات کون. تو سب میرے جیسے بے شمار دانشور یہاں پاکستان میں مشورہ دیتے تھے کہ بنگلہ دیش والا سلوک کرو ان لوگوں کے ساتھ اور ان کو تن دو، جیسے حسینہ واجد نے تنا ہے نا. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جس وقت حسینہ واجد نے جماعت اسلامی کو پھانسی دینی شروع کی اور اس نے مذہب کے نام پہ سیاست جو ہے اس کو بین کیا، تو پاکستان میں کم از کم 150 کالم لکھا گیا تھا کہ ایسے پاکستان میں بھی ہونا چاہیے تاکہ ہم ملا سے نجات حاصل کر لیں. پھر اس کے بعد جب اس نے ترقی کرنی شروع کی تو یہاں پر نہود بائی سے لے کے دوسرے، وہ دیکھو بنگلہ دیش کیسی ترقی اس نے کی ہے. وجہ ساری یہ ہے کہ وہاں مولوی نہیں ہے، وہاں اسلام نہیں ہے، وہاں قرارداد مقاصد نہیں ہے. کیا ہوا بنگلہ دیش میں؟ لوگ معاشی ترقی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اگر ان کی عزت نفس مجروح کی جائے. اڑا کے رکھ دیا انہوں نے. پورے کے پورے خطے میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک، سب سے زیادہ گروتھ ریٹ اس کی، سب سے زیادہ اس کی زندگی کے اندر 3 کروڑ لوگوں کو صرف 5 سالوں کے اندر غربت کی حد سے نکال کے یوں لے کے گئی. اس نے کہا حسینہ واجد سے 45 منٹ ہیں ہمارے پاس، صرف 10,000 بندہ بڑھ رہا ہے اور پیچھے ہمیں نہیں پتا کتنے لاکھ آنے والے ہیں. جن ججوں نے پھانسیاں دی تھیں ان کو کہا استعفیٰ دو چیف جسٹس نے، اس نے فل کوٹ بلا لیا، اس کے پاس جا کے اندر کھڑے نا تمہاری ایسی کی تیسی بلاک کو فل کوٹ، تم نے انٹرنیشنل کرائم کوڈ بنایا اور تم نے 37 سال پرانے وداؤٹ ایویڈنس لوگوں کو سزائیں دی، آج تم یہاں فل کوٹ میں بیٹھو گے. اس نے اس ڈی جی، اپنے ڈی جی جو ان کا انٹیلیجنس کا تھا، سب سے پہلے اس کو سیک کیا، اس کو نکالو، اس کو آپ نے اختیار دیا ہوا تھا لوگوں کو فون ٹیپ کرے. تو ایک بات انہوں نے آج لکھ دی کہ معاشی ترقی بھی ڈکٹیٹرشپ قبول نہیں کروا سکتی، یہ طے ہو گیا. دوسرا آپ نے جو سوال کیا کہ کیسے ہم اس کو بنا سکتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی تبدیلی آئی ہے نا، یہ سوال سب سے پہلے ڈکٹیٹر کیا کرتے تھے. شاہ ایران کہتا تھا اوئے وہ ہندی خمینی تمہارے لیے لکھے گا کچھ، یہ تودا پارٹی والے کچھ کریں گے تمہارے پر لیے، یہ فلاں والے کریں گے تم. آپ کو یاد ہے کہ ایران کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ شاہ ایران سے بے شمار گنا زیادہ ہے. اس وقت جو لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ زائدان سے جب جاتے تھے نا تو کچی روڈ ہوتی تھی، پکی روڈ نہیں تھی، بجلی کی دودھی تنصیبات. پاکستان سے اگر کوئی شخص پلاس پکڑ کے جاتا تھا تو کہتے مہندس آمدن، انجینئر صاحب آ گئے. اس وقت ان کی جو سینکشنز کے باوجود جو اکنامک ترقی ہے، آپ سوچیں کہ 2007 میں گیا تھا تو اس وقت وہاں پر 3 اپنا لیٹر جو تھی اسامہ بندی ہوتی تھی پیٹرول کی، 3 لیٹر ملتے تھے صرف
ہر بندے کو ایک مدی کہتے ہیں راشننگ. اب وہ باہر بھیجتے ہیں, اب پاکستان میں اسمگلنگ ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتی ہے. سینکشنز 40 ایئر سینکشنز, اس کے باوجود انہوں نے ترقی کی. انہوں نے پہلے دن سوچا کہ ہم نے کس زبان میں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. انہوں نے کہا جی فارسی. 45% مادری زبان فارسی ہے ان کی, صرف 45 لوگوں کے ساتھ 47 ہے. لیکن کہا کہ لنگوا فرنکا یہی ہے, ساری زبان انہوں نے فارسی. انہوں نے ایک درس سیکھا کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو کسی نے دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. اپنے ہر سال گزشتہ 20 سال سے ہر ایک سال ایک بندہ نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ ہو کے جاتا ہے. کر لی, ختم, دیٹس آل. تو کیا تھا, ایسی کنفیوژن تھا. انہوں نے آئین بھی بنا لیا. مجھے یاد ہے جیسا آیت اللہ خمینی کا خط ہے تو فارسی میں, مولانا مودودی کے نام. ہم یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو ترجمہ کرنا تھا, تو میں نے اور میرا ایک دوست ہوتے تھے, ہم دونوں کو سلیم منصور خالد صاحب لے کے آئے تھے, یہ لیں ترجمہ کر. ہم ترجمہ کر کے مولانا کے پاس لے گئے. انہوں نے پھر آئین کے دنیا جہان کو بلا لیا, آؤ ہمارا آئین ڈکٹیٹ کر. یہ جس وقت روس کے اندر ہو رہا ہے تو سب جگہ اس کی فکر نہ کیا کریں کہ ہوگا کیا. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ چلا گیا نا, ابھی تک جو کچھ ہوا نا, یہ ملک تباہ ہو جائے گا, یہ ملک. او بھائی, جس بندے نے سارا دن چاول اگانے اس نے اس ملک کو اجاڑنا ہے. جس بندے نے کھیت میں ہل چلانا اس ملک کو اجاڑنا ہے. جس ملک نے بندے نے صبح اٹھ کے اینٹیں اس پہ رکھ کے اس نے اس ملک کو اجاڑنا ہے. تم نکلو, یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. تھوڑی سی کنفیوژن ہے. دو قومی نظریہ جو ہے, ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں. سر یہ انگریز کہاں پہ گئے اس وقت؟ ان کا ذکر نہیں ہے, وہ کوئی سمجھ نہیں آئی وہ تیسری قوم کہاں کی تھی, اور ان کو ہم نے جن سے آزادی لے رہے ہیں, جو اصل ہم پہ ظلم کر رہے تھے, ان کا ذکر نہیں آیا. تھوڑا سا اس معاملے میں دیکھیے, انگریز کا اس کے بعد میں شاید پچھلے دنوں ایک بہت تفصیلی بحث کر چکا ہوں. اصل میں 1920 کے بعد پوری دنیا کو انہوں نے ایک طے کر لیا تھا عالمی طاقتوں نے کہ نیشن سٹیٹس میں تقسیم کرنا ہے, ہم نے ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن والی بنانی ہے. تو انڈیا نے تقسیم ہونا تھا, کسی اور ملک نے تو ہونا نہیں تھا. پورے کا پورا مسلمانوں کا خطہ کوئی 26 ریاستوں میں تقسیم ہو چکا ہوا تھا. قطر بن چکا تھا, بحرین بن چکا ہوا تھا, اس کے بعد UAE بن چکا ہوا تھا, اس کے بعد عراق بن چکا ہوا تھا, سارے بارے بن چکے, فلسطین, جارڈن سب تقسیم ہو گیا ہوا تھا. افغانستان بن چکا ہوا تھا, ایران علیحدہ ہو چکا ہوا تھا, فرانس, یہ وہ سب تقسیم ہونا تھا انڈیا نے. تو انڈیا میں تو دو ہی رہتے تھے نا, ہندو اور مسلمان. انگریز تو جانے والا تھا. انگریز کو تو انہوں نے کان پکڑ کے 1944 میں جب برٹن ووڈ ایگریمنٹ ہوا ہے, جب امریکہ نے طے کیا کہ ہم نے گورن کرنا ہے تھرو IMF اینڈ ورلڈ بینک, تو انہوں نے کہا تم کوئی نکلو, یہ عسکری طاقت کی ضرورت نہیں. تو انگریز تو جا رہا تھا, بوریا بستر لپیٹ رہا تھا. لپیٹتے ہوئے پہلے تو اس نے کوشش کی کہ ہم چلے جائیں یہاں پر, یہاں سے جائیں تو یہ جو 548 ریاستیں ہیں ان میں تقسیم کر دیں اور صوبے علیحدہ کر دیں, پنجاب علیحدہ کر دیں, اس کو علیحدہ. وہ کانگریس اڑ گئی کہ نہیں ایک ہندوستان دو. پھر اس کے بعد ہندوتوا والے آ گئے کہ یہ تو زمین ہی ہماری ہے, تو اس کو تم ایک چھوڑ کے جاؤ. تو پھر پاکستان پتہ چل اندازہ ہوا مسلمانوں کو کہ یہ تو اگر ایک انڈیا ہو گیا تو ہم تو مارے جائیں گے. ہم تو ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں آ گئے تو ہم ایک ٹرنی آف میجارٹی, اکثریت کی آمریت. تو یہاں انہوں نے پھر وہ دو قومی نظریہ پیش کیا جو کہ اس خطے کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے. اور دنیا پورے میں بھی دو قومی نظریہ. اللہ کہتا ہے حزب اللہ حزب الشیاطین, تو وہ سب اکٹھے ہوں گے تو حزب اللہ بنے گا نا. ابھی تو ہم حزب محمد بن سلمان ہیں, حزب جناب اپنا آیت اللہ خمینی ہیں, حزب جناب شہباز شریف ہیں, حزب کیا کہتے ہیں کسی بھی CC ہیں. ابھی حزب اللہ تو ہے ہی نہیں. جس دن حزب اللہ بنیں گے اس دن ٹھیک ہو جائیں. سر آپ اسلام کا بیچ میں ذکر کر رہے ہیں نا, اس سے کنفیوژن مسلمان اور غیر مسلم دو قومیں ہیں, یہ تو سمجھ آتی ہے. مسلمان اور ہندو ہے تو انگریز کیا؟ میں تھوڑا سا اسلام کے غیر مسلم ہندو نہیں کہا تھا. ہندو بیسیکلی ہماری مطالعہ پاکستان میں یہ دیگر جہاں پہ مطالعہ پاکستان میں یہ ہے کہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے پاکستان اور مسلمان, لفظ صرف مسلمان لکھا ہوا ہے. علامہ اقبال کا بھی خطبہ ہے کہ the Muslims living in a place contiguous to each other, ایک ساتھ ملے ہوئے اور ان میجورٹی, اس کو علیحدہ کر دو. ویسے تو جب سے آپ کی میڈیا پریزنس آپ کو سنتا آ رہا ہوں, رات آپ کی ٹویٹر پہ وہ دیکھی تھی ایگزیکٹلی, تو وہاں سے آپ کی پروفائل پہ دیکھا کہ آپ کا یہاں ریگولر سیشن ہوتا ہے, تو بس پھر فوراً پہنچ گیا ذوق جستجو میں. اچھا, میرا 2-3 شارٹ کویشچنز ہیں. ایک تو پاکستان کے سینیریو میں افغانستان چینج ہو گیا, سری لنکا چینج ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, ناؤ کمز ٹو پاکستان. اگر ہم قوموں کو کمپیریزن کریں تو کیا پاکستانی قوم میں وہ گٹس اس ٹائم آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی تبدیلی کی طرف آئیں گے؟ اور سیکنڈ یہ کہ کیا اگر تبدیلی آئے گی بھی
تو کیا یہ ضروریات کی تبدیلی ہوگی، بیسک نیسیسٹیز کی، یا نظریات کی ہوگی؟ یہ دوسرا. اور تیسرا یہ کہ ہم چونکہ آپ کو کافی عرصے سے سنتا آ رہا ہوں اور غزوہ ہند کے بارے میں بھی اور سب کچھ، تو جو خراسان کا لشکر ہے، اب تو افغانستان بھی وہاں وہ بالکل کلیئر ہو گیا، تو کیا یہ مجاہدین لیڈ کریں گے یا کاروباری فوج کے کوئی جرنیلز لیڈ کر رہے ہوں گے؟ یہ اس کے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی تبدیلی اب آئے گی نا، ایک بات تو بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی جو کو موومنٹ چلی ہے، اس کے اندر معاشیات کا کوئی ذکر نہیں. آپ یہ جو 8 فروری میں جو تبدیلی آئی ہے، اس میں حقیقی آزادی کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معاشیات نکل گئی. لوگ چاہتے ہیں کہ معیشت کی، یہ بڑی کلیئرٹی ہمارے اندر آ گئی کہ کس سے آزادی چاہیے. ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ظالم قوتیں کون ہیں، اور بہت اچھی طرح پتہ چل گیا. ریت کی بوریاں ٹوٹ گئی ہوئی ہیں. ایک تو یہ. دوسرا، آپ نے جو کہا کہ ارد گرد جو تبدیلی آئی، ارد گرد کی تبدیلی پہ ہمارے اوپر اثر پڑے گا، اور یہ پڑتا ہے. آپ اندازہ نہیں کریں کہ جب ملا عمر کی حکومت آئی ہے وہاں پر، تو لوگ کوئٹہ سے قندھار جاتے تھے اپنے مقدمے لے جا کے وہاں فیصلے کروایا کرتے تھے. اب تو ہمارے حالات اس قسم کے نہیں ہیں، تو وہاں سے جا کے میرے اپنے چاغی میں ڈی سی تھا، وہاں سے جایا کرتے تھے، جا کے ہیلمند میں فیصلے کرتے کہ انصاف وہاں ہوتا ہے، اور وہ ہوتا تھا انصاف ان. تو ایک تو اثر و تبدیلی تو آتی ہے جب ارد گرد صورتحال ہو تو لوگ چینج چاہتے ہیں. اور تیسرا، جہاں تک غزوہ ہند کا تعلق ہے، مجھے لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ نتھی کر دیا ہے. زید احمد نے میری گزشتہ تقریباً 25 سال سے احادیث کا مطالعہ، نعمت شاہ ولی نہیں، پیر پنگھنگ نہیں، حدیث. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 حدیثیں غزوہ ہند کے. اور غزوہ ہند جو ہے اس کے ہے کہ لشکر روانہ ہونا ہے بیت المقدس سے، وہاں سے لشکر آئے گا. خراسان سے لشکر جائے گا امام مہدی کی نصرت کے لیے، اور وہ جا کے بیت المقدس فتح کریں گے. تو جو لشکر یہاں سے بیت المقدس جائے گا وہ ہند فتح کرنے آئے گا، جو ادھر رہ گیا وہ مار کھانے کے لیے تیار ہو جائے. وہ کوئی فوج ہو یا لوگ ہوں یا کوئی جو بھی ہے، وہ یہ بات چھوڑ دیں. تو باقی جہاں تک کہتے ہیں ایٹمی طاقت، مجھے ایک صاحب نے پوچھا تھا ایٹمی طاقت اللہ نے بنایا ہے تو اسی لیے بنایا. میں نے کہا بیسیکلی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گیرزن رکھا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ ایک چوکیدار کی ہے. اصل مالک آئیں گے تو وہ لے لیں گے اسلحہ جب انہیں لڑنا ہو. نہیں دیکھیں، میں ترتیب چھوٹی سی بتاتا ہوں. آپ نے فرمایا امران البیت المقدس خراب الیثرب، خراب الیثرب خروج الملحمہ، خروج الملحمہ یفتح القسطنطنیہ، یفتح القسطنطنیہ خروج الدجال. یہ ہے پوری حدیث. بیت المقدس جو ہے آپ نے فرمایا اس کو جب ایک مقام ملے گا، انٹرنیشنل امپورٹنس کی صورتحال ہوگی، عالمی صورتحال اس کی بلٹ اپ ہو جائے گی، تو مدینہ ویران ہو جائے گا. یعنی آپ نے یہاں تک کہا کہ مدینہ کے مسجد نبی میں جنگلی جانور گھومتے پھرتے نظر آئیں. تو اس کے اندر اگلی حادثے ہیں کہ مدینہ سے ایک شخص بھاگ کے، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا، بھاگ کے مکہ چلے جائیں گے. مکہ میں اس شخص کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، اور لوگ زبردستی بیعت کریں گے رکن یمانی اور اس کے درمیان، حجر اسود کے درمیان، اور کہیں گے کہ تم ہمیں لیڈ کو، مسٹ بی اے نون پرسن. تو لیڈ جب وہ بیعت ہوگی تو شام میں جو حکمران ہوگا وہ مسلمان ہوگا بنو کلب سے. وہ کہے گا یہ بڑا غلط ہو گیا، اس تو بندہ اس کی لیڈرشپ میں اگر لوگ کھڑے ہو گئے تو مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ وہاں سے ایک لشکر روانہ کرے گا، جاؤ اس کو وہیں قتل کر دو. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اس کا لشکر بیضا کے مقام میں دھسا دیا جائے گا. یہ پہلا خصب ہے، 3 خصب آپ نے بتایا، دھسا دیا جائے گا. یہ واحد نشانی ہے امام مہدی کو پہچاننے کی. جب وہ اعلان ہوگا نا دھسا دیا گیا، تو خراسان سے لوگ پھر اٹھیں گے اس کی مدد کرنے کے لیے. اور خراسان جو ہے وہ ہے افغانستان پورے کا پورا، تھوڑا حصہ مشہد کا، اٹک سے اوپر کے پی کے کا پورا علاقہ، اور بلوچستان کا جو کوئٹہ یوب کا علاقہ، یہ ہے خراسان، جو رسول اکرم کے زمانے میں خراسان کا نقشہ تھا. یہ لشکر جو ہے نا یہ وہاں جائے گا، اور وہ جا کے ایلیا میں آپ نے فرمایا ان کے جھنڈے ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے، یعنی وہ فتح کریں گے. وہ جب فتح کریں گے تو پھر آپ نے فرمایا خراب السندھ من الہند، انڈیا جو کرے گا حملہ اور برباد کر دے گا کس کو؟ پنجاب کو اور سندھ کے علاقے کو، یہ پورا سندھ. اس کے اوپر پھر وہاں سے لشکر آئے گا بچانے کے لیے ہمیں.
اور پھر وہ نعمت شاہ ولی کی پڑھیں کہ پھر لاہور فتح ہوگا تو پھر فلاں فتح ہوگا، پھر دوبارہ اجمیر فتح ہوگا، پھر جائیں گے. تو ایک دفعہ تو اٹک تک جو ہے نا آپ بربادی آپ کی آنی. یجوج مجوج کے متعلق ہے، مطلب کہ اگر قرآنی آیت دیکھیں کہ وہ بستی جسے ہم نے ہلاک کر دیا وہ ہرگز لوٹائے نہ جائیں گے. اب 1920 کے راؤنڈ اباؤٹ وہ پہلے پوری تفصیل سے بالکل بالکل، لیکن اگر آج کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں اور یہ معاشی فساد بھی یہ سب کچھ، اور علامہ کا ایک شعر بھی ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر ایگزیکٹلی. تو کیا یہ اگر ہم دیکھیں تو انسانی شکل میں یاجوج ماجوج جو معاشی فساد برپا کر رہے ہیں ان کے متعلق ہے، یا کہ کوئی الگ سی مخلوق ہوگی جو ہے؟ نہیں، قرآن رسول اللہ کی حدیث جو ہے نا وہ یہی ہے. قرآن بھی ان کو انسان کہتا ہے. یقادون لا یفقہون قولا، ایک زبان میں سمجھ نہیں آ رہی، یہ یہاں پر ایک قوم آباد ہے، مفسدون فی الارض. جو سورہ کاف یہی ہے کہ یہ ایک قوم آباد ہے جس کو روکنے کے لیے انہوں نے دیوار بنائی. اب وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں ان کا ایک تھیوری ہے کہ پورٹلز کا والا، انہوں نے ایک حدیث کی بڑی غلط انٹرپریشن کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب جہنم کے اندر تم بہت کم ہوگے، زیادہ تعداد 999 ان کی ہوگی اور ایک تم ہوگے جہنم میں جانے والے. اب جہنم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت 1400 سال کی گنو نا، اور ان کی گنو وہاں سے اپنا پیچھے سے حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں، پتہ نہیں کتنا پیچھے ہے. تو اس کو سارا ملا کے آپ نے اصل میں یاجوج اور ماجوج کو گنا ہوا ہے. لیکن وہ بیسیکلی وہ اسی کے حساب سے وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ کسی وقت انشاءاللہ پھر تفصیل سے. عمران خان اب اس ملک میں نیلسن منڈیلا اور خمینی بن چکے ہیں، لیکن 3 چیزیں جو ہے نا ان کی شخصیت کو بے وقار کرتی ہیں. 3 چیزوں سے اب پہلی جو ان کے اندر جو ہے نا خواہش ہے میڈیا سے بات کرنے کی. تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ میڈیا سے بات نہیں کرتے، یہ جملے بازیاں کرنا، فکرے بازیاں کرنا، یہ شیلونیس کو ظاہر کرتا ہے. یہ ایک چیز ان کی کمزوری ہے. دوسری ہے کہ فضل الرحمان جیسے لوگوں نے اور اتنے لوگ پورے ملک نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان جیتا ہے، تو عمران خان کو جب بچے لڑ رہے ہوں تو باپ کو پارٹی نہیں بننا چاہیے، اس کو پی ٹی آئی سے ابو ہو کے بات کرنی چاہیے. آپ عمران خان کا جو کیس لڑا ہے آپ جیسے لوگوں نے، ان کو سینٹ کا ٹکٹ دینا چاہیے، پی ٹی آئی کو پیچھے کرے. اور اس ملک میں جو پی ٹی آئی کے علاوہ بھی بہت ٹیلنٹ موجود ہے ان کو آگے کرنا چاہیے. اور تیسری عمران خان کی بڑی خواہش ہے جلسہ کرنے کی. 8 فروری کو لوگ زیادہ سمجھدار ہیں عمران خان سے. انہوں نے جو جیسے نشان ڈھونڈا ہے تو عمران خان کی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، نہ جلسے کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان کے لیے ایک باپ کی حیثیت ہے وہ پارٹی نہ بنے، پی ٹی آئی کے علاوہ ٹیلنٹ کو آگے کرے. اور یہ مولانا فضل الرحمان کا بہت بڑا دل گردہ ہے کہ اس نے ایک یہودی ایجنٹ کو کہتا تھا اور کہتا ہے کہ نہیں میں نے سیاسی بیانیہ تھا. تو اس طرح آپ کی 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں میں آمنا و صدقنا، لیکن یہ بیچ والی چیز ہے نا کہ مجھے سینٹ کا ٹکٹ ملنا چاہیے، یہ میرے لیے اب بہت بڑی بدعا کر رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ غلط ہے. باقی 2 چیزیں میں اتنا آپ ساتھ اگری کرتا ہوں. اصل میں نا باقی نیلسن منڈیلا ہو یا باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے جو تھے ان کا بیک گراؤنڈ سیاست تھا. عمران خان کا بیک گراؤنڈ کرکٹ ہے. عمران خان کا بیک گراؤنڈ جو ہے ایک ہارٹ تھراب کا ہے. عمران خان کو اس سے باہر نکل آنا چاہیے. میڈیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ خمینی اور اس کے وقت جتنا میڈیا تھا اتنا انہوں نے استعمال کیا. امام خمینی کے زمانے میں آڈیو کیسٹس ہوتی تھیں، وہ آڈیو کیسٹ اس کی پھیلی ہوتی تھی پوری دنیا کے اندر، وہ کرتا تھا. جب وہ بن گیا اس کے بعد اس نے کم. نیلسن منڈیلا کے زمانے میں تو آپ خود سوچیں کہ نیلسن منڈیلا 27 سال وہ جیل میں رہا ہے، اور جب وہ جیل سے باہر آیا ہے تو اس کے بعد اس کو میگنانمس اس نے وہ ایک بہت بڑا کیا. لیکن میں اب ساؤتھ افریقہ میں گیا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے جو کچھ بھی کر لیا. ساؤتھ افریقہ میں ترقی جو تھی وہ تھی، لیکن وہ ساؤتھ افریقہ میں دل جڑے نہیں جیسے جڑ سکتے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ایک ریٹیلیشن تھی نا کہ ہم مظلوم تھے تو اب ہم ان کو مظلوم بنائیں گے، جو بہت روکتا رہا ہے وہ بیچارہ. اس نے بہت اپارتھیڈ کے اوپر وہ نہیں بن سکا. میں اس کے پوتے سے، ان کی پوتی میرے اس میں بھی آئی تھی، اس کے فنکشن میں بھی آئی تھی. پوتا جو مسلمان ہوگا اس سے بھی ملا ہوں جا کے. اصل مسئلہ وہاں یہ نیلسن منڈیلا بڑا لیڈر تھا، بہت بڑا لیڈر تھا. ہر علاقے کا لیڈر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے مزاج کے مطابق پیدا کرتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ایران کے اندر ایک پنجابیوں کی طرح کا لیڈر پیدا ہو جاتا
تو ایرانی کہتے ہیں یہ لیڈر ہی نہیں ہے. ایران میں میری جگہ پہ کوئی بندہ بول رہا ہو نا اس ٹون میں تو وہ کہتے ہیں خراسانی دی، یہ خراسانی ہے، یہ بہت بدتہذیب آدمی ہے. اتنی دھیمی زبان میں بولتے ہیں، اتنے وہ ان کے یہاں القابات ہیں، خیل شیل ممنون، حال شما، دست شما دت نہ کنی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، لکھنؤ کے 10 گنا زیادہ. تو وہاں اس میں دھیمے درجے کا اس کا لیڈر وہاں چاہیے ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. اسی طرح نیلسن منڈیلا کی آپ دیکھ لیں، آپس میں گوروں کی اور کالوں کی جو جنگ تھی اس میں نیلسن منڈیلا کی ایک شخصیت ابری تھی. ماؤ تونگ آپ خود دیکھیں، ماؤ تونگ بڑا زبردست لیڈر تھا، لیکن آخر اس کو 1954 میں جب اس نے دیکھا کہ میں تو قوم کو میں نے چانکا شیخ کو شکست دی، قوم نہیں بدلی، تو اس نے کم از کم 6 سال کلچر ریولوشن میں کروڑوں بندے مارے ہیں. جہاز بھرتا تھا، افیمیوں کے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتا تھا. کلچر ریولوشن کیا اس کو ایک ظالم بننا پڑا کیونکہ چینوں. پاکستان میں جب تک آپ بھڑک نہ لگائیں آپ لیڈر ہیں ہی نہیں. ذوالفقار علی بھٹو کتنا متحمل مزاج آدمی تھا، لیکن آپ ہم نے اس کی تقریر سنی ہوئی ہیں. پاکستان میں جتنے لوگ ہیں جب تک وہ آپ کو خاص طور پہ فکرے چن کے، خاص طور پہ ان کو بجا کے، جب پاکستان کے ماچو امیج ہے نا، ماچو امیج تو، لیکن اس کے باوجود میں آپ کی بات پہ 100% یقین کرتا ہوں کہ اس کو بلند ہو جانا چاہیے، پارٹی کی اس کے اوپر آ جانا چاہیے، اس کو خود اپنا کیس نہیں لڑنا چاہیے. بہت سارے کیس لوگ لڑنے والے ہیں، لڑ چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ خاصی تکلیف ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے اندر ایک بہت بڑی عجیب و غریب سی مسئلہ، اللہ کرے کہ کچھ ٹھیک ہو گیا ہو، وہ پارٹی کے اندر بھی سمجھتا ہے کہ میں ہی فیصلہ جو ہے وہ صحیح کر سکتا ہوں. یہ بات قائد اعظم میں بھی تھی. قائد اعظم بھی کہتا تھا کہ جو مسلم لیگ ہے یہ میں اور میرا ٹائپ رائٹر ہے. تو علامہ یہ بھی یہی سمجھتے ہیں اپنا عمران خان بھی کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ میں اور میرا رجسٹر ہے جو میرے پاس ہے، جس کے اوپر میں لکھتا ہوں. اسلام کا بیسک پرنسپل ہے امرہم شورا بینہم. وہ اگر کبھی مشورہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خصوصاً جب لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں. زرداری صاحب جس پمز ہاسپٹل میں رہے تھے نا، میں ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ لگا تھا، تو میرے پاس جگہ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا تھا آپ زرداری صاحب والی جو ہے نا اس میں ٹھہر سکتے ہیں جہاں. میں نے کہا میں چلا جاؤں گا. تو پورا فلور جو تھا نا وہ اس کے لیے بنایا گیا تھا، ویسے لگتا تھا کوئی 7 اسٹار ہوٹل ہے. اس کے اندر وہ بندے بھی آتے تھے، ان کے ملاقاتی بھی آتے تھے. جس زرداری صاحب کی جیل کے اندر آصفہ بھٹو پیدا ہو سکتی ہو وہ جیل نہیں ہوتے. بینظیر ملاقات کرتی تھی تو پیدا ہوئی نا. کسی قوم نے اعتراض کیا یہ کدھر سے آ گئی، زرداری صاحب تو جیل میں ہے، تو اس کو آپ جیل نہیں کہتے. وہاں سے نیلسن منڈیلا نہیں پیدا ہوتا، وہاں سے آصفہ بھٹو پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو جیل ہے نا وہ بڑی مختصر سی جیل ہے. وہ اتنی سی جیل ہے کہ انہوں نے کچھ دن کے لیے گزارے اور اس کے بعد سعودی عرب چلے گئے، پھر دوسری دفعہ کچھ دن کے لیے گزارے، پھر سعودی عرب انگلینڈ چلے گئے. تو ان کی کوئی جیل نہیں تھی. ان کو ہم نہیں، ان کے دوستوں نے، شامی صاحب نیائی صاحب گئے تھے کہ اگر تم یہاں رک گئے یہ پلیٹلیٹ سے پہلے تو بڑے لیڈر بن جاؤ، لیکن ان میں نہیں حوصلہ، تو نہیں کر سکتے. ہر بندہ جو ہے وہ نیلسن منڈیلا نہیں بنتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ عمران خان جس طرح کی جیل گزار رہا ہے اس طرح کی جیل اگر انہوں نے 2 دن بھی گزاری ہوتی تو چیخیں نکل جاتی ہیں جو جیل عمران خان کاٹ رہا ہے.